अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुरूद पाक बहुत बड़ा सहारा और खजाना है। अमल नीयत का मोहताज है। मोमिन की नीयत इसके अमल से बेहतर है। दुरूद पाक कसरत से पढ़ने की नीयत करने वालों में शामिल हो जाए। इस मुबारक नीयत में शामिल होने की दावत दें और आप भी शामिल हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इसलिए ए ईमान वालों तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि वसल्लम। दरूद शरीफ अमले इलाही है, सुन्नत रब्बुल अर्श अजीम है, अल्लाह और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा है, अफजल तरीन अमल है, आफियत दारैन है, निजात है, दोनों जहां की बड़ाई का जामिन है, रहबर और रहनुमा है, मुअल्लिम है, वाजिबात और फराइज की सबसे बड़ी आदत है, रद्द बला है, अजाब कब्र से हिफाजत है, गुनाहों का कफारा है, कबूलियत दुआ की जमानत है, दीनों दुनिया की तमाम मुहिम्मात में सरीउत तासीर है। हर इबादत अल्लाह के लिए होती है, लेकिन दरूद शरीफ अल्लाह का अमल है, अपने रब के हाँ में हाँ मिलाने का नाम है, फरमाने इलाही है। अगर हम किसी पर अपना अताब व अजाब नाजिल करें और इसका दिल मस्जिद में या नमाज में लगा हो या फिर दरूद पढ़ता होगा तो हमारा अताब व अजाब भी रहमतों में तब्दील हो जाता है। अगर आसमानों से आग और पत्थर बरसने लगे और जमीन फितना और फसाद का लावा उबलने लगे तो दो ही लोग महफूज रहेंगे, एक वो जिसका दिल नमाज या मस्जिद में लगा होगा, दूसरा वो जो दरूद पढ़ता होगा। दरूद पाक वाहिद जरिया है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह अकरम में रहने का, और जिस दिन इशारा हो गया फिर समझो कि बेड़ा पार है। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कयामत के दिन लोगों में से मेरे नजदीक ज्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दरूद पढ़ा होगा। तिरमिज़ी कंजुल अमाल। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए 10 नेकियां लिख देता है और 10 गुनाह माफ कर देता है, इसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है और ये 10 गुलाम आजाद करने के बराबर है। अल तरगीब व तरहीब। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद पाक पढ़ना कयामत के रोज तुम्हारे लिए नूर होगा। जामा सगीर। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है बखील है वो शख्स जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दरूद शरीफ ना भेजा। मशकात। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तुम्हारा मुझ पर दरूद पाक पढ़ना तुम्हारी दुआओं का मुहाफिज है और तुम्हारे लिए परवरदिगार की रजा का बायस है और तुम्हारे अमाल की तहारत है। सादतुद्दारैन। दरूद सलाम वो इबादत है जो हर हाल में कबूल मंजूर होती है, और दरूद पाक के ऐसे फजाइल जो आपने कभी भी एक जगह नहीं पढ़े होंगे, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका कल्ब पढ़ने के बाद पुरसकून हो जाएगा और तबीयत रूहानियत से मामूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला दरूद भेजता है, एक के बदले एक नहीं बल्कि एक के बदले कम से कम 10। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए रब ताला के फरिश्ते रहमत और बख्शिश की दुआएं करते हैं। जब तक बंदा दरूद पाक पढ़ता रहता है फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। दरूद पाक गुनाहों का कफारा है। दरूद पाक से अमल पाक हो जाते हैं। दरूद पाक खुद अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला इस्तगफार करता है। दरूद पाक पढ़ने से दर्जे बुलंद होते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए एक कैरात सवाब लिखा जाता है जो कि ओहद पहाड़ जितना है। दरूद पाक पढ़ने वाले को पैमाने भर भर के सवाब मिलता है। जो दरूद पाक कोई वजीफा बना ले इसकी दुनिया और आखिरत के सारे काम अल्लाह ताला खुद अपने जिम्मे ले लेता है। दरूद पाक पढ़ने का सवाब गुलाम आजाद करने से अफजल है। दरूद पाक पढ़ने वाला हर किस्म के होलों और खौफ से निजात पाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पाक पढ़ने वाले के ईमान की गवाही देंगे। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए शफात वाजिब हो जाती है। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की रजा और रहमत लिख दी जाती है। इसकी पेशानी पर लिख दिया जाता है कि यह नफाक से बरी है, लिख दिया जाता है कि यह दोजख से बरी है। दरूद पाक पढ़ने वाले को क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए के नीचे जगह दी जाएगी। दरूद पाक पढ़ने वाले की नेकियों का पड़ना भारी होगा। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए जब वो हौज़े कौसर पर जाएगा खसूसी इनायत होगी। दरूद पाक पढ़ने वाला कल सख्त प्यास के दिन अमान में होगा। पुल सिरात पर से निहायत आसानी और तेजी से गुजर जाएगा। पुल सिरात पर उसको नूर अता होगा। दरूद पाक पढ़ने वाला मौत से पहले अपना मकान जन्नत में देख लेता है। दरूद पाक पढ़ने वाले को जन्नत में कसरत से बीवियां अता होंगी। दरूद पाक की बरकत से माल बढ़ता है। दरूद पाक पढ़ना इबादत है। दरूद पाक पढ़ना अल्लाह ताला के नजदीक सब अमलों से प्यारा है। दरूद पाक मजलिसों की जीनत है। दरूद पाक तंगदस्ती दूर करता है। दरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन बस लोगों से ज्यादा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा, और जिसने जितना ज्यादा पढ़ा होगा उतना ज्यादा करीब होगा। दरूद पाक के पढ़ने वाले को और उसकी औलाद को और उसकी औलाद की औलाद को रंग देता है। खुद भी वली बनता है, इसकी औलाद भी वली बनती है और इसकी औलाद की औलाद भी वली बनती है। सिर्फ उन्हीं सिलसिलों के खानवादों में विलायत बाकी रहती है जो कसरत दरूद करते हैं। कसरत से मुराद
عام کے لیے 1000 اور اس سے اوپر کے لیے 3000 اور اس سے اوپر کے لیے 10,000 اور خلفاء اور خانوادوں کے لیے 30,000 ہے۔ درود پاک پڑھ کے جس کو بخشا جائے اسے نفع دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگار سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے، جو منزل مقصود مومن ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے والے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک کے ساتھ چھو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سے پہلے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متولی یعنی ذمہ دار ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے سے دل پر نور ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو سکرات کی تکلیف نہیں ہوتی۔ جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے اس مجلس کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے سے مصافحہ کریں گے۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے کو درود شریف کو سونے کی کلموں سے چاندی کے ورق پر لکھ دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کا درود شریف فرشتے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جا کر یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فلاں کے بیٹے فلاں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں درود پاک کا تحفہ حاضر کیا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ تو دوستو، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ درود پاک پڑھ کر دنیا، قبر، حشر اور قیامت کی ساری خوشیاں حاصل کر لیں؟ درود کے بارے میں آثار و اقوال۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا جنت کا راستہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمان جاری کیا کہ جمعے کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ حضرت امام زین العابدین جگر گوشہ شہید کربلا کا ارشاد گرامی ہے کہ حق جماعت کی علامت اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی مقام ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو عصر کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے زمین پر اتارتا ہے۔ ان کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ جمعرات کی عصر سے لے کر جمعے کے دن غروب آفتاب تک زمین پر رہتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود لکھتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس چیز کو محبوب رکھتا ہوں کہ انسان ہر حال میں درود پاک کثرت سے پڑھے۔ حضرت ابن نعمان نے فرمایا کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سب عملوں سے افضل ہے اور اس میں انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت محبوب سبحانی قطب زبانی غوث اعظم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے مومنو، تم مسجدوں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لازم کر لو۔ حضرت عارف صاحبی نے فرمایا کہ درود پاک انسان کو بغیر مرشد کے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ باقی اذکار میں شیطان دخل اندازی کر لیتا ہے، اس لیے مرشد کے بغیر چارہ نہیں، لیکن درود پاک میں مرشد سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہٰذا شیطان دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم والد ماجد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ بہا وجدنا مہا وجدنا، جو کچھ بھی پایا ہے سب کا سب درود پاک کی برکت سے پایا ہے۔ حضرت توکل شاہ نے فرمایا کہ بندہ جب عبادات اور ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس پر فتنے اور آزمائشیں بکثرت وارد ہوتی ہیں، اور درود شریف کا عمدہ خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد رکھنے والے پر کوئی فتنہ اور ابتلا نہیں آتا اور حفاظت الہی شامل ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بلیات یعنی عذاب جب اترتی ہیں تو گھروں کا رخ کرتی ہیں، مگر درود پاک پڑھنے والے کے گھر آتی ہیں تو فرشتے جو درود پاک کے خادم ہیں وہ اس گھر میں بلاؤں کو نہیں آنے دیتے بلکہ ان کو پڑوس کے گھروں سے بھی دور پھینک دیتے ہیں۔ حضرت سید محمد اسماعیل شاہ نے فرمایا کہ درود پاک ہی اس میں اعظم ہے۔ حضرت خضر
اور حضرت الیاس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو یوں پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم درود پاک کی اتنی کثرت کریں کہ ہم حالت بیداری میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوں، جیسا کہ صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں اور اگر ہم کو یہ حاضری نصیب نہ ہو تو ہم درود پاک کی کثرت کرنے والوں سے شمار نہ ہوں گے۔ اللہ نے عرش عظیم کے ایک خاص کنگورے پر سب سے پہلے اس درود کو تحریر فرمایا جو کہ درود اول بھی ہے، اور اسے 72,000 درود شریف پیدا فرمائے۔ یہ درود شریف دنیا و عقبہ کی تمام مہمات کے لیے انتہائی سریع التاثیر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ کائنات کا سب سے آخری عمل درود شریف۔ باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والا ہے، اور صرف آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہ جائے گی جو نہایت بزرگی اور عظمت والی ہے۔ سورہ رحمان۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ سورہ آل عمران۔ جب ہر چیز کو نیست و نابود اور فنا ہو جانا ہے تو فقط اللہ رب العزت کی ذات ہی باقی رہ جائے اور اس کی حمد کرنے والا بھی نہ رہے تو اس وقت بھی درود پاک ایسا عمل ہے جو جاری و ساری رہے گا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود یہ عمل فرماتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ سورہ احزاب۔ ہر زیرو کو فنا ہونا ہے۔ اس کائنات کی ہر مخلوق نے ذائقۃ الموت کے فرمان الہی کے مطابق ایک مرتبہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بقا و دوام ایک ہی ذات کو ہے، چونکہ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی عمل ہے، اور جب باری تعالیٰ ابدن موجود ہے اور اس پر فنا نہیں ہے تو اس کا عمل بھی اس کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں یصلون فعل مضارع میں استعمال کیا گیا ہے، جو کہ حال و مستقبل پر دلالت کرنے کی وجہ سے دائمی مفہوم رکھتا ہے۔ حال کبھی ختم نہیں ہوتا، ہر موجود لمحہ حال ہے اور ہر آنے والا لمحہ مستقبل ہے، تو گویا اللہ رب العزت کا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہر لحظہ جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ اس میں آج تک نہ کبھی کوئی انقطاع آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ اس لیے یہی مسلمہ حقیقت ہے کہ درود شریف ہی اس کائنات کا سب سے آخری عمل ہے، اور اسی عمل کو ہی صفت الوحیت کی وجہ سے دوام حاصل ہے، اور جب ہم اس کے وسیلے سے دعا کریں گے تو دعا ضرور قبول ہوگی۔